قرآن مجید میں ایک ایسی اصطلاح جس پہ بہت سارے لوگ غور نہیں کرتے، وہ ایسے لوگوں کا گروہ ہیں جن کو قرآن مجید نے مسرفین کہا گیا ہے، اور آسان لفظوں میں اس کا معنی یہ ہوگا وہ جو حد سے تجاوز کر لیں، وہ لوگ جو اسراف کریں۔ اور یہ ان خصلتوں میں سے ہے جن میں فرعون کے بارے میں بتایا گیا کہ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ جو مسرفین ہیں وہ آگ والے لوگ ہیں۔ لیکن اسراف کی بھی ڈیفرنٹ ڈگریز ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان لوگوں کا راستہ نہ اختیار کرو اور ان کی زندگیوں کو وہ لوگ جو اسراف کرتے ہیں، جو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ جو اسراف کرنے کا یا حد سے زیادہ کوئی چیز کرنے کا ایک آئیڈیا ہے، اس کو قرآن مجید میں بہت مذمت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، کیونکہ جو ہمارا دین ہے اس کی اساس میں ہی بیلنس ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اوپر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے میزان کو رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور چاند اور سورج اور تمام سیارے جو ہیں وہ ایک پوزیشن میں، جو دن ہے وہ نائٹ کے ساتھ بیلنسڈ ہے۔ جتنی بھی ہماری خلائی چیزیں ہیں ان کا ایک پراپر نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل فی فلک یسبحون، اور یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اس نے ہر چیز میں میزان رکھا، چاہے وہ چیزیں چھوٹی ہوں یا وہ بڑی ہوں، ان کا ایک دوسرے سے جو رابطہ ہے اس کے اندر ایک توازن پایا جاتا ہے، اور ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم لوگ جو ہے وہ زیادتی نہ کرو ترازو میں، ٹھیک ہے، تم لوگ حد سے زیادہ نہ گزرو اور کسی چیز میں اسراف مت کرو۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمان کو ایک آرڈر میں رکھا ہے، تو اسی وجہ سے ہمارے معاملات میں بھی ایک توازن ہونا چاہیے، چاہے وہ بزنس کے معاملات ہوں، چاہے وہ ہمارے ریاستی معاملات ہوں، چاہے ہمارے وہ ذہنی معاملات ہوں، اور ان سب چیزوں میں بھی اسراف ہو سکتا ہے۔ اسراف کا جو مین معنی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس چیز سے زیادہ بڑھ جانا جتنا ضروری ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کو بھوک لگی تھی، خاص کر اب کہ رمضان جو ہے وہ نہیں ہے، اور جب رمضان کا وقت تھا اور آگے رمضان آنے والا ہے، جب آپ افطاری کے ٹائم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ اتنے بھوکے تھے کہ آپ نے اپنی پلیٹ میں جتنا بھی ہو سکتا تھا وہ چیزیں رکھ لیں، اور اس ٹائم آپ کو بڑا یقین تھا کہ آپ ہر چیز جو ہے وہ کھا لو گے، ہر چیز کو ختم کر کے ملیمیٹ کر دو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اسراف ہے، کیونکہ آپ اس سے اوور ہو رہے ہیں جتنی آپ کو ضرورت تھی۔ آپ ایک اور سلی ایگزامپل لے سکتے ہیں اسراف کی، وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسراف ہمارے کھانوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، جو کہ بہت کامن بھی ہے، کہ لوگ جو ہے وہ شادیوں پہ جاتے ہیں یا کسی ایونٹ پر جاتے ہیں اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنی پلیٹ جو ہے وہ بھر رہا ہوتا ہے، اور جب آپ چکن تک پہنچتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ جتنی بھی آپ وہاں پہ لیگ پیس ہوتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنی پلیٹ میں رکھتے جائیں، تو آپ اتنے لیگ پیس اٹھا لیتے ہو کہ آپ اپنا ریسٹورینٹ کھول لو، لیکن آپ ایسا کرتے ہو کیونکہ آپ کے اندر اسراف پایا جا رہا ہے۔ آپ سارا وہ نہیں کھا پاؤ گے، آپ نے جتنا آپ کو چاہیے تھا اس سے زیادہ لیا، اور یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ اتنا کھانا ڈال لیں جتنا آپ نہیں کھا سکتے تھے، یہ اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی جتنا آپ کو چاہیے تھا آپ نے اس سے زیادہ کھا لیا، ٹھیک ہے نا، آپ فل ہو چکے ہیں، لیکن آپ پھر بھی جو ہے وہ کھائی جا رہے ہیں، ہر ٹائم آپ کنزیوم کر رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، اور کھانوں میں ہی ایسی چیزیں کھانا جو آپ کو نہیں کھانی چاہیے تھی، جیسے کہ ٹھیک ہے چینی ہے وہ آپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے جتنے بھی کاربز ہیں وہ آپ کے جسم کی ضروری چیزوں میں سے آتی ہیں، لیکن ہر چیز جو ہے وہ بیلنس ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اسراف کریں گے اور اگر آپ یہ سوچیں گے میں بس جو ہے میٹھائی کھاتا جاؤں، کینڈیز کھاتے جاؤں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیچرل وے دکھاتے ہیں، اور اگر ہم اس نیچرل وے کو خراب کرتے ہیں، اس آرڈر کو خراب کرتے ہیں، تو جو ہماری صحت ہے وہ آگے جا کے خراب ہونی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے افیکٹس آپ کو فوراً سے نہ نظر آئیں، لیکن آج سے 10 سال بعد ہو سکتا ہے کہ آپ ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہوں، خدا نہ کرے کہ آپ کو ڈائبٹیز وغیرہ ہو چکی ہوں یا دل کے ایشوز ہوں۔ اسراف کیا کرتا ہے؟ اسراف ایک انسان کی زندگی میں بہت ساری نیگیٹیوٹی کو لے کر آتا ہے۔